ایک دن میرے نبی اجرے کے اندر بیٹھے ہیں، جبریل امی آ گئی. یار رات کے 11 بجے کا پہر ہے، آپ اس ٹھنڈ کے اندر آصف بھائی کی دعوت کے اندر بیٹھے ہیں. آپ کے تو اچھے گھر ہیں، آپ شاید ہیٹر چلا کے بیٹھتے ہو، اچھے کمبل کے اندر لیٹتے ہو، اچھا بیڈ آپ کے نیچے ہوتا ہو، اچھی گاڑی پہ آپ جاتے ہو، اچھا بستر آپ کے نیچے ہوتا. آج یہ آپ چھت کے اوپر بیٹھے ہیں، رات کا پہر ہے، مجھے آپ نے مائک پکڑا دیا، مجھے یہ عزت پکڑا دی کہ ایاز مدنی تم مائک پکڑو، پیسہ بھی ہم لگائیں، ساؤنڈ بھی ہم لگائیں، دریا بھی ہم لگائیں، کناتے بھی ہم لگائیں، تمبو بھی ہم لگائیں، لائٹیں بھی ہم لگائیں، تم مائک پکڑ لو. مجھے کیوں پکڑایا؟ چلے مجھے پتہ لگ گیا میری نسبت حسان بن ثابت کی نسبت سے ہے. پھر آپ کا بھی تو کوئی مقام ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی تو کوئی مقام ہے جو ٹھنڈے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے. یا اللہ یہ تو اچھے گھروں کے اندر رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بتائیں ان کا مقام کیا ہے. اللہ کا نبی اپنے اجرے کے اندر بیٹھے، جبریل امی آگے، جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ذرا مسجد نبی میں جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں. جس کو اپنی شان سنی اونچی آواز میں کہ سبحان اللہ. ڈنڈی نہیں مارنی، میری دفعہ ڈنڈی نہیں مارنی، گج کے بولنا ہے. اللہ کے نبی اٹھ کر مسجد نبی میں گئے، دیکھا تو صحابہ جھرمٹ بنا کر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کے نبی ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے؟ تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کے نبی ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تمہاری نیتوں پہ شک ہے، یا مجھے تمہاری شانوں پہ شک ہے، یا مجھے تمہارے کردار پہ شک ہے. نہیں میرے صحابہ تمہاری نیتیں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، تمہاری شانیں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، تمہارا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے، تمہارا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہے، تمہارا چلنا بھی سب سے اعلیٰ ہے. لیکن میرے صحابہ جب تم مسجد نبی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے نا تو میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھا تھا. تو میرے پاس بھلا کون آئے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون آئے تھے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے. گج کے بولو یار، جبریل آئے تھے. اچھا جی جبریل آئے تھے، حضور کیا فرما رہے تھے؟ حضور نے فرمایا جبریل فرما رہے تھے یا رسول اللہ ذرا مسجد نبی کے اندر جا کے دیکھیے آپ کے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کو آپ کے صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے، یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے. کیمرے والے بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے کھڑے ہونا، دیکھنا میں نے ان کو کیچ کرنا ہے، آپ نے کیمرہ ان کے اوپر لینا ہے. کون سا بندہ چادر کی بکل کھول کر کہتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ شان ان کی ہے. ایاز مدنی اپنے دادے کا ذکر کرنے نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھا تھا تو جبریل میرے پاس آئے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ذرا مسجد نبی میں جا کر دیکھیے میں مسجد نبی میں آیا تم میرا ذکر کر رہے تھے. اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے کہ اللہ عرش پہ فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر تمہارا ذکر کر رہا ہے. یا رسول اللہ. تو جاوید پارک میں رہنے والوں پتہ چلا جو جاوید پارک میں اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے محبوب کا ذکر کرے گا، اللہ عرش پہ اس کا ذکر کرے گا. چلے جی میری آخری بات اہتمام کرتے ہیں. مولا علی کے پاس مولا علی بیٹھے، ایک بندہ آیا، انہیں کہا یا علی پاک میرا ایک سوال ہے. انہیں کہا کرو. انہیں کہا میرا ایک سوال ہے. انہیں کہا جی کرو. انہیں کہا کی سوال ہے؟ انہیں کہا یا علی پاک میں نو اے دسو آج میں کھاواں گا کی. بولو تو صحیح ہے، جو پکڑے گا مجھے پکڑے گا، غلط بات میں کروں گا اگر مجھے کوئی پکڑے گا. آپ کیوں گھبرا کر بیٹھے ہوئے یار؟ میں نے آپ کو پہلے کہا جشن کبھی ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتا. پھر آپ ایاز مدنی کو نہ بلایا کریں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جس محبوب کی شان پڑھتا نا انہا جہاں بھی شک نہیں میں نو دی شان انہا جہاں بھی جتانو شک ہے تے ہاتھ تھلے رکھنا، جی شک نہیں تے ہاتھ چوک کے آخنا سبحان اللہ. یار تم حضور میں اب آپ کو ذکر سناؤں یا میں آپ کے منہ سے سبحان اللہ کلواؤں؟ مجھے آپ یہ تو بتائیں پہلے. کمال ہے یار، 10 منٹ کی نقابت 8 منٹ یہ کہہ ہوں کہ بھائی سبحان اللہ کو. یا انہوں نے مجھے بلایا تھا آصف بھائی نے کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ میرے موڈ سے واقف ہے اور وہ مجھے جانتے ہیں میں کس پائی کی نقابت کرتا ہوں. میری نقابت یہ نہیں کہ مجھے بڑا مان ہے، مجھے مان صرف ذکر مصطفیٰ کے اوپر ہے کہ میں کرتا حق. لیکن اگر آپ سن کر سبحان اللہ، ایک بزرگ تھے وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک. میری جیسے کم عقل بندے کا گزر ہوا، اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، تم کیوں کہتے ہو اللہ پاک ہے؟ ہر جگہ پہ کہتے ہو اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس نیت کے ساتھ کہتا ہوں کبھی ادھر سے بھی آواز آ جائے جا تو بھی گناہوں سے پاک ہے.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਟੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਵੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਤੂਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨਕਾਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕਰ ਆਇਆ ਕੌਣ ਚੈਕਰ ਬਣ ਕਰ आया आ हुण भी मुआदरा नहीं करना तो कदों करना हजूर की बारगाह में आ गए हजूर ने फरमाया हुस्न वाला कौन है साबी है आप आजकल गोल्डन पर्ल लगाते हैं फैज़ा ब्यूटी क्रीम लगाते हैं हुस्न के लिए साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हुस्न वाला कौन है हुस्न की डेफिनेशन क्या है आसिफ भाई ये मेरे और आपके दामन में एक बात है हुस्न वाला कौन है हसीन कौन है हसीन कौन है साहबा ने कहा हसीन कौन है हुजूर ने फरमाया वो बंदा हसीन है जिसको देखने वाला ये कह दे यार तू बड़ा प्यारा लग रहा है अच्छा तो फिर मैं ये जुमला कहूं कि हुस्न वाला भी उस वक्त तक हुस्न वाला नहीं हो सकता जब तक उसको कोई देखने वाला ना कह दे यार तू प्यारा लग रहा है हुण तुसी सोने नबी दा जिक्र करना आते हो जरा सोना सुभान अल्लाह ते आखो बस अब मेरी आखिरी बात सुने मौला अली के पास एक बंदा आया या अली पाक मुझे ये बताएं मैं आज खाऊंगा क्या मौला अली सरकार फरमाया तूने आज दूध चावल खाने इस माइक को जरिए अली पाक फरमाया तूने आज दूध चावल खाने होने के या अली पाक मर जावांगा मगर दूध चावल नहीं खाऊंगा आपने फरमाया अच्छा उन्हें कहा अली पाक जिद हो गई मैं मर जावांगा मगर आज के दिन दूध चावल नहीं खावांगा अच्छा मौला अली फरमाया फिर मैनू भी अली कहते ने छोटी सुभान अल्लाह मैं चाहता हूँ सुभान अल्लाह ऐसी दाता साहब से होती हुई बाबा फरीद की जाली का भूसा लेती हुई मकसूद अहमद लसानी सरकार के कदमों से होती हुई और मदीने की जालियों के सामने जाकर अदब से अर्ज करे आका तेरे दीवाने तेरा मिलाद सजाया था जब नकीब महफिल याद मदीने ने तेरा जिक्र सुनाया था तो हमने दोनों हाथों को उठाकर कहा था सुभान अल्लाह अच्छा जी मर जावांगा आसिफ भाई बस अब आपने तवज्जो इधर आसिफ भाई आते जरा इधर 2 मिनट दे दो बस मैंने तुसी बोलते रहोगे मैं टाइम ज्यादा लेंदा रहांगा तुसी नहीं बोलोगे मैं जल्दी माइक ताड़े वाले कर दूंगा अच्छा जी उन्हें कहा मैं मर जावांगा मगर आज मेरी जिद हो गई है मैं आज दूध चावल नहीं खाने वो घर गया घर जाके अपनी बीवी से कहता है बीवी जी खाना दो उसने खाना लिया ला के उसके सामने पेश किया उन्हें कहा की बनाया उन्हें कहा दूध चावल बनाए थे उन्हें क्या आड़िए मैं ना मौला अली को शर्त ला बैठा मर जावांगा मगर दूध चावल नहीं खावांगा तू जा मेरे सामने भाइयों का घर है आंडियों गुआंडियों के घरों में जाके पता कर किसी के घर तो कोई और चीज बनी होगी जावेद पार्क में रहने वालों उसने ऐसे करके थाल उठाया लेकर गई वापस आई शोर ने पूछा क्या लेकर आई है उसने कहा मैंने तेरे भाइयों का दरवाजा भी खटकाया है हमसायों का दरवाजा भी खटकाया है थाल के ऊपर से रुमाल उठाकर कहती है हर घर से सदा रखी है कि हमने आज दूध चावल बनाए हैं अच्छा ए गल उन्हें के चल इतफाक हो गया तू जा शहर दे विच थाल चुक के उन्हें थाल चुकिया शहर दे विच चली गई शहर का हर दरवाजा खटकाने के बाद वापस आई मियां ने पूछा क्या लेकर आई है उसने कहा सरताज शहर का हर दरवाजा खटकाया है हर दरवाजे से आवाज आ रही है कि हमारे घर में दूध चावल बने हैं आसिफ भी उन्हें इंज करके बच्चा फड़िया सी इंज करके बच्चा उन्हें फड़ाया अपनी बीवी नू उन्हें क्या तू रुक में आया तू रुक में आया उन्हें क्या कितने चले उन्हें क्या मैं जरा शहरों बाहर एक चक्कर ला के आया शहर से बाहर निकला एक सरदार का काफला आ रहा था सरदार जी के हाथ देकर कहता सरदार जी रुको सरदार ने काफला रोका उसने सरदार जी से पूछा सरदार जी कुछ खाने के लिए है उन्हें क्या जरूर है उन्हें क्या की है उन्हें क्या दूध चावल उसको गुस्सा चढ़ गया उन्हें क्या होए एडा बड़ा सरदार एडा बड़ा काफला तेरे कोल ते तू बनाए दूध चावल होए ने अब सरदार को गुस्सा चढ़ गया फिर सरदार दा गुस्सा से सरदार वाला हो गया सरदार को गुस्सा चढ़ गया उन्हें सिपाहियों ने क्या इन्हें लम्बे पाओ उन्हें कहा इन्हें इत्थे लम्बे पाओ उन्हें लम्बे पाया उन्हें दूध चावल का नवाला बनाया बुरकी बना के मुँह च तुनन लगी उन्हें मुँह बंद कर लिया सरदार ने सिपाही को हुक्म दिता उन्हें कहा धोन च एक चंड मारो
انہاں تو چینج کر کے چنڈ ماری دودھ چاول اندر وہ گلیاں چ دوڑتا 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 مولا علی کول گیا یار مجمع سے آواز آنی چاہیے اگر میری بات سچ ہے تو آپ لوگ بولے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو ہاتھ نیچے رکھے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اس نے کہا علی پاک کے پاس گیا علی پاک نے پوچھا کہاں سے آیا ہے کیا کھا کے آیا ہے انہوں نے کہا علی جی ساریاں گلہ چھٹو کی تو آیا کی کھا کر آیا نبی دا فرمان سچا ہے جدا میں مولا اودا علی مولا اٹھائیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما دیکھ کون علی کے نام کا منگتا بن کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے علی 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 سٹیج والوں کو اوپر نظر آپ نے رکھنی ہے میں مجمع کے اوپر نظر رکھوں گا دعا دیتا ہوں مولا جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مولا علی کا نام لے وہ کبھی ڈائریکٹ مدینے نہ جائے ڈائریکٹ مدینے نہ جائے بلکہ در نجف سے ہوتا ہوا مدینے جائے اور جنہیں جنہیں ٹکٹ کرانی ہے در نجف تھی وہ ہاتھ چوک کی آنکھیں کی آنکھ لے چلے آپ خاموش ہیں میں آپ کو ایک مولا علی کے معنی ہے بلندی کیا معنی ہے اللہ آپ اونچی کہیں بلندی تو آپ کی عزت میں بلندی پیدا ہو جائے مولا علی کے معنی ہے بلندی اگر میں یوں کہوں کہ علی نام میں بھی علی ہے علی شان میں بھی علی ہے علی کردار میں بھی علی ہے علی کا چلنا بھی علی ہے علی کا بیٹھنا بھی علی ہے جاوید پارک والوں میں چل جانا علی کا کعبے میں آنا بھی علی ہے علی کا کعبے سے جانا بھی علی ہے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا نہیں 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 اے یہ نہیں چلنا آگے ہاتھ نیچے ہے ہاتھ نیچے ہے میرے مرشد پیر بدر عالم جان سرکار فرماتے ہیں جو شخص علی کا نام ہاتھ بلند کر کے لیتا ہے اللہ اس کے جسم کی دردوں کو ختم کر دیتا ہے علی علی لیکن کنے نسخے دوتے عمل کرنا جڑا ہاتھ چوک کے آکھے گا من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی کسی کا ہاتھ نیچے بلند کر دینا کہنا کسی چودھری کسی وڈیرے کسی ایم این اے کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے کعبے پر کاندھے پر اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر ہر کو دکھایا کیوں تھا یا علی مدد کہنا ناجائز ہے اگر پوچھو میرے نبی سے خیبر میں بھلایا کیوں تھا تو پھر اٹھا کے ہاتھ کہنا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا میرے پیر کا نعرہ داتا یہ بولے میرا گوش پکارے ذرا اونچی بولو للکار کے بولو کعبے پہ ولادت دم مست کلندر 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 میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر للکار کے بولو للکار کے بولو نعرہ حیدری 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 بس کعبے پر بس کعبے پر گواہ مدینے کی میں اپنے ایوان میں دنیا نات کا خوبصورت ثنا خان میرا بھائی بھی ہے جناب عامر شہزاد جنیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ماشاءاللہ ہماری محفل کی رونق بن چکے ہیں نعرے کی صدا میں میں اگلے ثنا خان کو دعوت سخن دے رہا ہوں میرے بعد انشاءاللہ شہنشاہ نقابت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ان سے میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں اور ان کے سامنے آج یہ سبق سنانا میرا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں جاتے جاتے اپنے مہمان کو ایسے رخصت کریں جیسے آپ میزبانی اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں ایسی صدا بلند ہو پتہ لگ جائے کہ آج سنی نبی کا میلاد بنا رہے ہیں نعرہ تکبیر تھوڑی سی ہلکی آواز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد غمخار کی آمد نعرہ رسالت